السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر گاؤں اور محلوں میں دیکھا جاتا ہے کہ کسی استاد کو اگر پڑھانے کے لیے مکتب میں، مدرسے میں یا مسجد میں امام کے طور پر رکھا جاتا ہے تو وہاں کے جو متولی ہوتے ہیں، جو ذمہ داران حضرات ہوتے ہیں، ان کے رویے اتنے بدترین ہوتے ہیں، اتنے بے اخلاق ہوتے ہیں کہ وہاں پر جو استاد یا کوئی مولوی جو پڑھانے جاتے ہیں ان سے بہت ہی زیادہ بدظن ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی بھلائی اسی میں سمجھتے ہیں کہ یہاں سے بس کسی طرح سے اپنی جان بچا کے نکل جاؤ۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو استاد ہیں، جو مولوی صاحب یا حافظی جو پڑھاتے ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی مسجد میں نماز کے دوران 2 منٹ 3 منٹ لیٹ ہو گئے، یا اپنی کسی ضرورت کے طور پر بازار میں چلے گئے، جیسے ہم بھی جاتے ہیں، سب کوئی جاتا ہے سودا خریدنے، تو لیٹ ہو ہی جاتا ہے۔ ایک آدمی اپنی ذمہ داری بخوبی نبھانا چاہتا ہے اور بخوبی نبھاتا ہے، اس کے باوجود ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں بلکہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ایک دشمن کی طرح برتاؤ کرتے ہیں، حالانکہ ان کے ساتھ جو ہے نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کی خیریت پوچھنی چاہیے۔ ایک تو ہم ان کو ماہانہ جو مشاہرہ دیتے ہیں وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، جس پہ ہمارا خود کا گزارا نہیں ہوتا، اس سے کم ہم اپنے مدرسے کے، اپنے مسجد کے امام کو دیتے ہیں، اور وہ بیچارے جو ہے صبر کر کے، برداشت کر کے، ایک دین کی خدمت سمجھ کر کے، وہ شکر اللہ کا شکر ادا کر کے ہمارے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اور ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، ہمیں دین سکھاتے ہیں، ہمیں نماز پڑھنا سکھاتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ آج ہم دینی مسائل میں، دینی طور پر اور ایمانی طور پر آج ہم بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کو اپنے سروں پر بٹھاتے، ہم ان کو جو ہے اپنی آنکھوں پہ بساتے، اپنی پلکیں ان کی راہوں میں بچھاتے، ان کی تعظیم، ان کا اکرام کرتے، باوجود اس کے کہ ہم ان کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں۔ علم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، ان کی عزت کریں، ان کی خیر خواہی کریں، ان کو تحفہ دیں، ان کو ہدیہ دیں، اور ان کی بھرپور عزت کریں، کیونکہ یہ ہمارے دین کے محافظ ہیں، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے محافظ ہیں۔ میرے دوستو، اگر ہمارے بچے بچپن میں دین نہیں سیکھے تو ان سے یہ امید مت رکھنا کہ وہ بڑے ہو کر کے دین سیکھ جائیں گے۔ جب تک وہ چھوٹے ہیں، نابالغ کی عمر میں ہے، تب تک ان کو دین سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، اور ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ اور حج کا طریقہ، اور جو دین کے مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے جن سے ہم اپنی زندگی کو دین کے مطابق چل سکتے ہیں، وہی ہمیں بتاتے ہیں، وہی ہمارے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ میرے بھائیو، دینی تعلیم جو سیکھ رہے ہیں ان کی عزت کرنا سیکھیے۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں، پھر ایک دو بات اور سنا کے پھر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 755، کتاب الاذان۔ علماء کی بددعا سے بچیے، مولویوں کی بددعا سے بچیے۔ اگر وہ بددعا دے دیں گے تو ہم اور آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ وہ 4 چیزیں بتا دیتا ہوں۔ مینجمنٹ صحیح ہونا چاہیے، بچے صحیح ہونا چاہیے، ماں باپ صحیح ہونا چاہیے، ٹیچر اچھے ہونا چاہیے۔ یہ 4 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ ٹیچر بھی اچھے لائیے آپ، اور ٹیچر اچھے کم ملیں گے جب پیسہ دیجیے گا اچھا تب نا۔ جب پیسہ اچھا دیوے نہیں کیجیے گا تو آئے گا کیسے؟ پیسہ اچھا لائیے، ٹیچر اچھے ملیں گے، سب پیسے کا کھیل ہے۔ امام کی بددعا سے بچیے۔ حدیث صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہا، آپ کو نماز پڑھانا نہیں آتا؟ اچھا، مجھے نماز پڑھانا نہیں آتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز پڑھی اور یہ بول رہا مجھے نماز پڑھانا نہیں آتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب آپ نماز نہیں پڑھائیں گے۔ آج بھی ایک ہی دو لوگوں کو شکایت ہے کہ جب تک یہ امام مسجد میں رہے گا میں مسجد میں نہیں جاؤں گا، امام کو نکالو یا مجھے نکالو۔ کتنے لوگ ایسے ہمارے ہاں، جب تک یہ امام مسجد میں رہے گا میں نہیں جاؤں گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے ڈریے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن وقاص کو ہٹا دیا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا دیا۔ جائیے، آپ کوفہ کے گورنر آپ ہیں، امامت آپ ہی کریں گے، جائیے آپ۔
اس کے بعد ایک کمیٹی بیٹھائی. آج کمیٹی نہیں بیٹھتی ہے, جب نکالنا ہوتا ہے چاہے مدرسے سے نکالے یا اسکول سے نکالے یا مسجد سے نکالے, ویسے ہی نکال دیا جاتا ہے. اپنی بات رکھنے کا بھی ادھیکار نہیں ہے. میرے بھائیوں اتنے ظالم مت بنیے, اگر بد دعا لگ جائے گی تو ہم اور آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بھیجی. وہ کمیٹی گئی, پوچھا اچھا سعد بن وقاص کو نماز پڑھانا نہیں آتا کیا؟ ارے وہ ایسا نہیں. تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا جس کا نام اسامہ تھا, میں بولتا ہوں ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا. یہ پوری مسجد میں ایک ہی دو لوگ ہوتے ہیں جو امام صاحب کے دشمن ہوتے ہیں. وہ اپنے بیٹے کے دشمن نہیں ہے, اپنی بیوی کے دشمن نہیں ہے, کیونکہ اگر بیوی کے سامنے بولیں گے تو بیوی راکھ لگا کر زبان کو باہر کر دے گی, اور بیٹے کے سامنے بولیں گے تو بیٹا پورا چہوا ہوا نکال کے پھینک دے گا. تو بولیں گے کہاں؟ امام صاحب کے سامنے. جبکہ امام صاحب سے پوچھنا چاہیے. آج کل لوگ امام صاحب کو پوجتے تو ہیں لیکن پوچھتے نہیں ہیں. پوچھتے مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب. ارے مولوی صاحب کو بھی تو گیس کی ضرورت ہے بھائی, گیس سلنڈر کی, ہاسپٹل کا بل بھرنے کی. اسٹیل کے تھوڑا بنے ہوئے ہیں. ان کی بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ان کو بھی بولے بہت برکت ہے. تو سن لیجئے, وہ جو تحقیق چلی تو ایک آدمی کھڑا ہوا اسامہ, اس نے کہا ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جب دعا کر دے دعا قبول ہو جائے, اور بد دعا کر دے تو بد دعا بھی قبول ہو جائے. آپ میں سے اگر کسی آدمی نے اپنے مولویوں سے جھگڑا کر رکھا ہے یا اپنے امام سے, یہ حدیث سننے کے بعد معافی تلافی کر لیجئے. اگر وہ بد دعا دے دیں گے تو آپ کہیں کے نہیں بچیں گے. سن لیجئے حدیث. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. اچھا مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا. کہا اے اللہ, اگر یہ آدمی جھوٹا ہے اور اپنا نام چاہتا ہے, فاطل عمرہ, اس کی عمر کو لمبی کر دے. واطل فقرہ, اس کو فقیر بنا دے, غریب بنا دے. وعرضہ بالفتن, اور اس کو فتنے میں ڈال دے. 3 بد دعا کر دی. عمر لمبی ہو جائے, بہت بڑا فقیر بن جائے, اور نمبر 3 فتنے میں, آزمائش میں ڈال دے. راوی بیان کرتے ہیں عبد الملک, کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ یہ آدمی بوڑھا ہو گیا ہے, اور اتنا بوڑھا اتنا بوڑھا اتنا بوڑھا, یہ جو بھاؤں ہے نا, بھاؤں, یہ دیکھ رہے بھاؤں, اس کو بولتے بھاؤں, یہ پورے بھاؤں کے بال سفید ہو گئے, اور سفید ہو کر اندر گھس گئے آنکھ میں. دیکھ رہے اندر گھس گئے. اوہو, اس بوڑھے کو دیکھا روڈ پر چل رہا ہے اور لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے. اس بوڑھے نے کہا سعد بن وقاص کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے, اس لیے آج میری یہ حالت ہے. میرے بھائیوں, اگر آپ بھی اپنے علماء کو ستاتے ہیں, چاہے مینجمنٹ ستائے یا عام آدمی ستائے یا کوئی پریشان کرے, اگر وہ بد دعا کر دیں گے تو بد دعا لگ جائے گی. شیخ صاحب میں نے یہ حدیث 1-2 جگہ سنائی تو 1-2 لوگ آئے اور روتے ہوا ہے, اور اس کے بعد امام صاحب سے گلے مل لیے اور کہا امام صاحب ہمیں معاف کر دو. تو امام صاحب بھی رونے لگے. تو کم سے کم ان سے معافی تو مانگیے. دیکھیے کیسے رو لیتے ہو, معافی تلافی. اور میرے بھائیوں, معافی تلافی کرنے والا وہ سب سے اچھا انسان ہے. سن لیجئے, آج ہمیں اور آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے حالات جیسے چل رہے ہیں, یہ آپس کے جو جھگڑے ہیں نا, باپ بیٹے میں جھگڑا, کیسا کیسی, بھائی بھائی میں جھگڑا, پڑوسی میں جھگڑا, ادھر جھگڑا ادھر رگڑا, میں اس کو رگڑا بولتا ہوں. اور آپ بمبئی چلے جائیے تو وہاں رگڑا ملتا کھانے کو. اب آپ کے یہاں ملتا کہ نہیں ملتا, وہ رگڑا ٹائپ کا, وہ جو بادام ٹائپ, اس کو رگڑا بولتے ہیں. اس طرح رگڑ رگڑ کے دیتے ہیں کھانے کے لیے. تو ہمارے اور آپ کے یہاں جھگڑا نہیں, رگڑا چل رہا ہے. معمولی بات کے لیے رگڑا. اللہ کے لیے معاف کیجیے. دلیل صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2588, ما نقصت صدقۃ من مال, صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ تو پورا خلیے لگ رہا ہے. چادر اٹھائیے تو ذرا, اٹھا کے دکھائیے. خالی ہے کہ نہیں؟ اب سوال آپ لوگوں سے پوچھنا تھا لیکن جواب تک آپ لوگ پہنچے نہیں. صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے کہ مال کم نہیں ہوتا, تو ہمارے اور آپ کا مال کم ہو جائے گا دینے سے؟ خالی کا ہے, بھرا ہوا تھا. مولوی صاحب بولیے نا, الحمدللہ بھرا ہوا تھا. آپ لوگوں نے بھر کے دیا تھا, الحمدللہ بولیے. یہ مدرسہ آپ کا مدرسہ ہے, اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی شان ہے. اس پر اگر آنچ آئے گی تو آپ پر آنچ آئے گی. یہ اگر ترقی میں پیچھے رہے گا تو آپ ترقی میں پیچھے ہے. یہ آگے چلے گا تو آپ آگے چلیں گے. پوری دنیا میں آپ کا نام روشن ہوگا. یہاں کے بچے نکلیں گے تو آپ کا نام ہوگا یا دوسرے کا نام ہوگا؟ بولیے نا, آپ کا نام ہوگا نا بھائی. آپ کے گاؤں کا نام ہوگا, آپ کے مدرسے کا نام ہوگا. اس کی ترقی کے لیے آپ لوگوں کو آگے آنا ہے. صرف یہی نہیں, سال میں ایک بار دے دیے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں کیے, چلے گا میرے بھائیوں؟ تو حدیث میں سنا رہا, صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. شیخ صاحب بہت اچھی طریقے سے بنگالی زبان میں بول رہے تھے, مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا تھا. یہ الگ بات ہے کہ آدمی بنگلہ جانی نا, لیکن ان کا جو انداز تھا بولنے کا بہت پیارا تھا. اور اتنا اسپیڈ میں بولتے جا رہے ہیں, ان کی انرجی کہاں سے ہے اور کتنی طاقت لگا رہے ہیں. بھائی طاقت کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ ہی لوگوں کی نہیں لگا رہے.
آپ لوگ ان کو دیکھ کر ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں, آپ اپنے مدرسے کو اونچا لے جا رہے ہیں. ان کا کیا ہے؟ پوری طاقت, پوری انرجی, اور ایک دم بولے جا رہے ہیں, بولے جا رہے ہیں, بولے جا رہے ہیں. میرے بھائیو, یہ سب پورے جو بنائے گئے ہیں اور سجائے گئے ہیں آپ کے لیے, اس لیے آپ کا مدرسہ ہے, آپ کی آواز ہے. مدرسے میں کچھ ہوا تو آپ کے اوپر کچھ ہو رہا ہے, تو صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا, جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. آج ہم اور آپ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے, بھائی بھائی کو معاف نہیں کر رہا ہے. میں کہیں پر یہ بھی سنا, مجھے ایسا کم لگا کہ باپ نے بیٹے پر اور بیٹے نے باپ پر کیس کر دیا ہے. آپ لوگوں کے یہاں بھی ہے کیا ایسا؟ ارے بولیے نا بھائی, بات کیجئے نا. آپ لوگ کے یہاں بھی ایسا, باپ بیٹے میں کیس, باپ بیٹے میں کیس. باپ کی وجہ سے تو وہ ہے, اگر باپ نہ ہوتا تو وہ کہاں سے ہوتا, اور باپ پر کیس کر دیا ہے. اچھا لگ رہا ہے سننے میں؟ باپ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جس باپ نے پالا پوسا ہے, ماں نے پالا پوسا ہے. باپ بیٹے کا کیس, مال کے لیے, پیسے کے لیے, جو سب کچھ یہی دھرا کا دھرا رہ جائے گا. معاف کرنا سیکھیے. جا بھائی میں نے معاف کیا, یہ حدیث آج آپ نے سن لی ہے, اس کی پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی. جا بھائی میں نے معاف کیا. اور آگے کا جملہ سن لیجئے, وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے. اللہ کے لیے جھکیے. آج اپنے یہاں کچھ لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں لیکن کوٹ کچہری, اور یاد رکھیے گا جس کو بھی کوٹ کچہری کی عادت لگ گئی وہ کنگال ہو جائے گا. کوٹ کچہری کی بیماری جس کے یہاں آ گئی وہ بچے گا نہیں بلکہ وہ کنگال ہو جائے گا. اور جو موچ کی لڑائی لڑے گا, موچ کی لڑائی جانتے نا, موچ, کچھ لوگ اس کی طرف سے کچھ لوگ اس کی طرف سے, وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا. داڑھی کی لڑائی لڑیے, داڑھی والی لڑائی. جا بھائی میں نے معاف کیا, جا میں نے معاف کیا. بھیا کیس لے لیجئے, چچا کیس لے لیجئے, بھیا بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. پہلے لوگ مناتے تھے, آج منانے والے کہاں ملتے ہیں, اس لیے روٹھیے بھی نہیں. اگر کسی سے آپ روٹ گئے, نہیں بات نہیں کروں گا, تو ہم منانے والے لوگ کہاں ہیں؟ پہلے لوگ مناتے تھے. اب آپ لوگوں کے یہاں کیا ہوتا ہے یہ پتا نہیں. ہم لوگ کے دیہات میں, ہمارے دیہات میں بہار کے اندر شادی بیاہ کے موقع پر اگر کوئی روٹھا ہوا ہے تو زبردستی اس کو کھلیان میں, کھیت میں جہاں سب لوگ بیٹھتے تھے وہاں بلایا جاتا تھا, وہ بولے معافی مانگ, یعنی اس طرح معافی تلافی اور گلے ملا دیا جاتا تھا. آج معافی تلافی نہیں بلکہ گلا ریت دیا جاتا ہے. کیا جھکنا نہیں, جھکنا نہیں, پیچھے نہیں ہٹنے کا, جھکنا نہیں. میرے بھائیوں نہیں, جو جھکنا جانتا ہے وہ اٹھنا جانتا ہے, اور جو اکڑنا جانتا ہے وہ ٹوٹنا جانتا ہے. جو اکڑ گیا وہ ٹوٹ گیا, جو جھک گیا وہ اڑ گیا. اکڑ, جب ہوا چلتی ہے, تیز ہوا چلتی ہے, آپ دیکھتے ہیں نا ہوا بہت تیز چل رہی ہے, تو جو درخت اگر سو گیا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, لیکن جو بولے نہیں میں جھکوں گا نہیں تو ٹوٹ جاتا ہے. تو ٹوٹیے نہیں, اکڑ میں پکڑ. جہاں اکڑ کر لیے تو پکڑ ہو جائے گی, ٹوٹ جائیے گا. اور انا نے فنا, میں کچھ نہیں. میرے بھائیوں چلے جائیں گے ہم لوگ, سب مٹی میں مل جائیں گے. معاف کرنا سیکھیے, معاف کرنا سیکھیے. بس ایک دو بات اور بیان کر کے آپ سے رک سکوں گا. جب بھی ایسے حالات آ جائیں نماز کے پابند ہو جائیے. کتنے لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں, بیاج کھاتے ہیں, کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں. کتنے لوگ پی بھی رہے ہیں, پی رہے ہیں کہ نہیں پی رہے ہیں؟ نشا میں گھوم رہے ہیں تو سب گھماتے رہیں گے, گھومیے گا سب گھماتے رہے گا. سودی کاروبار کر رہے ہیں, بیاج کر رہے ہیں, حرام کھا رہے ہیں, اس کی ٹوپی اس کو پہنا رہے ہیں, اس کو ادھر کر رہے ہیں. نہیں میرے بھائیو, جس طریقے سے شریعت پر عمل کرنا ہے ہر چیز پر بھی مال ضرور کمائیے لیکن حرام طریقہ نہیں. یہ آخری حدیث بیان کر رہا ہوں, سلسلہ صحیح حدیث نمبر 2866. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے نصیب میں جتنا لکھا ہے مرنے سے پہلے پہلے مل کے رہے گا. ہمارا بولتے مال 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 مال, نہ مال مال کیا ہے. جس کے نصیب میں جتنا مال لکھا ہے وہ مل کے رہے گا. ان نفسا لا تموت حتی تستکمل رزقها, مرنے سے پہلے پہلے مل کے رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور جائز طریقے سے مال کو جمع کرو, حرام طریقہ مت اختیار کرو. نہیں آ رہا مال تو اس کا نہیں, کیونکہ اللہ کی نعمت کو حرام طریقے سے کوئی لے نہیں سکتا. تو میرے بھائیو آپ عمل کرنے والے ہو جائیے, دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو جھکا نہیں سکتی ہے. خلاصہ میری تقریر کا یہ رہا, حالات چاہے جیسے بھی رہیں, اگر آپ اسلام پر عمل کرنے والے ہیں, آپ کا ایمان پکا ہے, تو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی. مدرسہ آپ کا مدرسہ ہے, آپ کی آن ہے, آپ کی بان ہے اور آپ کی شان ہے. یہ مدرسہ رہے گا تو آپ پوری دنیا میں آپ کا نام روشن ہے. اس کو کوئی مسئلہ ہوگا تو اس کے لیے بھی آپ کو ہی آنا پڑے گا. آخر میں آپ تمام لوگوں سے
गुजारिश करता हूं कि हमेशा हम और आप दुआ करते रहें। और अपनी बात को मैं खत्म करता हूं, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। मुझे ऐसा लगा कि पूरी तरह से मैं समझा नहीं पाया, लेकिन कुछ भी बात अगर समझ में आ गई तो अल्लाह की तौफीक से है। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।